اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، اللہ رزاق ہے، اللہ رب العالمین ہے۔ اللہ تعالیٰ حمد کے لائق ہے۔ تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لیے جو ہمارا خالق و مالک ہے، جس نے ہم کو زندگی دی، دنیاوی زندگی دی، اس میں ایک مختصر وقفہ دیا اور دنیا کی زندگی میں زندگی گزارنے کا سلیقہ سکھایا، اور یہ فرمایا کہ جو میرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزار کر آئے گا میں اس کو کامیاب کروں گا، اور جو میرے بتائے ہوئے طریقے کو چھوڑ کر اپنی من چاہی زندگی کو اگر اختیار کرے گا تو پھر اس کے لیے سزا کا معاملہ ہے، اس کے لیے اللہ کی ناراضگی کا معاملہ ہے، اس کے لیے اللہ کی طرف سے بہت ساری وعید بیان کی گئی۔ ہم کو چاہیے کہ ہم ہمارے رب، ہمارے رضا، ہمارے خالق، ہمارے مالک کی بات کو کریں اور اسی کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے والے بنیں۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا ہے، گھر میں کس طرح سے رہنا ہے، بازار میں کس طرح سے زندگی گزارنا ہے، کاروبار کس طرح سے کرنا ہے، ازواج زندگی میں کیسے رہنا ہے، ماں باپ کے ساتھ کیسے رہنا ہے، اولاد کے ساتھ کیسے رہنا ہے، حق پڑوس کے ساتھ کیسے رہنا ہے، ہر چیز بتائی گئی ہے۔ پیدائش سے لے کے موت تک کوئی ایسا وقفہ نہیں ہے، کوئی ایسا لمحہ نہیں ہے، کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پر ہماری رہنمائی نہ کی گئی ہو، جہاں پر ہم کو نہ بتایا گیا ہو کہ یہاں پر کس طرح سے عمل کرنا ہے۔ اس لیے ہم کو کسی کے اوپر رحم و کرم پر چھوڑا نہیں گیا ہے، کسی کے اوپر چھوڑا نہیں گیا ہے کہ کسی دوسرے کے طریقوں کو اختیار کریں۔ کئی لمحے میں ایسا نہیں ہے کوئی لمحہ تمہاری زندگی کا جس میں تم کو اللہ کی طرف سے حکم نہ ملتا ہو، تمہاری رہنمائی نہ کی گئی ہو کہ پھر اب ایسا وقت رہے گا، ایسے حالات رہیں گے تو ہم کیسے زندگی گزاریں، کون سا طریقہ اختیار کریں۔ تو لہٰذا ہماری شریعت میں تو یہ بتایا نہیں گیا ہے، لہٰذا ہم اب کیا کریں، دوسروں کے طریقوں کو اختیار کریں۔ ایسا کہیں رہنمائی نہیں گا۔ پوری زندگی کے اندر آپ دیکھ لیجیے، آپ کو ہر جگہ پہ آپ کی رہنمائی، ہر جگہ پہ آپ کو تعلیم دی گئی، کہیں ایسا چھوڑا ہی نہیں گیا آپ کو کہ آپ اس وقت میں آپ کو کوئی مل رہا نہیں، آپ کی شریعت کے اندر آپ کو کچھ مل رہا نہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں اپنے اسلاف کی زندگی کے اندر، کہ آپ کو وہ لمحے کے لیے دوسروں کے طریقوں کو اختیار کرنا پڑا۔ اللہ تعالیٰ نے کامیابی کا جو وعدہ رکھا ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے اندر رکھا ہے۔ ہم اللہ اس کے رسول کی اطاعت میں اپنی زندگی کو گزاریں گے تو اللہ ہم کو کامیاب کرے گا۔ تو ہم کو یہاں پر ہم نے جو کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ کلمے میں دو چیزیں بتائی گئی، ایک تو اللہ کے اوپر پورا بھروسہ رکھنا ہے، توحید کی بات بتائی گئی، کلمے کے پہلے جز کے اندر توحید کی بات بتائی گئی، اللہ پہ یقین رکھنے کی بات بتائی گئی، اللہ کی ہی عبادت کرنے کے بارے میں بتایا گیا، اور اس کلمے کے پہلے جز کے اندر تمام چیزیں آئی کہ ہم کو صرف اور صرف اللہ کی اطاعت کرنا ہے، صرف اور صرف اللہ کی ہی عبادت کرنا ہے، صرف اور صرف اللہ ہی سے اپنے جو بھی مناجات کریں گے، جو بھی معاملات کریں گے اللہ کے سامنے ہی رکھنا ہے، اللہ سے ہی مانگنا ہے، کسی اور کے سامنے جائز نہیں ہے، کسی دوسرے کے سامنے ہاتھ پھیلائے نہیں۔ آپ کا چھوٹے سے چھوٹا مسئلہ ہوگا یا بڑے سے بڑا مسئلہ ہوگا، اللہ کے حکم کے بغیر وہ ہونے والا نہیں۔ ذرے سے لے کے پہاڑ تک، چونٹی سے لے کے جبرائیل تک، قطرے سے لے کے سمندر تک، جو چیزیں ہم کو نظر آ رہی ہیں، جو چیزیں ہم کو نظر نہیں آ رہی، تمام مخلوق سے، تمام طاقتوں سے کچھ نہیں ہوتا جب تک کہ اللہ کا حکم نہ ہو۔ کرنے والی ذات صرف ایک اکیلے اللہ کی، اللہ چاہیں گا تو ہوگا، اگر اللہ نہ چاہے تو کچھ نہیں ہوگا۔
ساری کائنات مل کے اگر آپ کو نقصان پہنچانا چاہے اور اگر اللہ نہ چاہے تو آپ کو کوئی بال برابر بھی تکلیف نہیں پہنچا سکتا، اور اللہ آپ کو فائدہ پہنچانا چاہے تو ساری کائنات میں کوئی ایسا نہیں ہے جو آپ کو پہنچنے والے فائدے کو روک سکے۔ ہمارے عقائد کو درست کرنا ہے، ہمارے دل کی جو کیفیت ہے اس کیفیت کو چینج کرنا ہے، دل کو بدلنا ہے۔ کلمہ پڑھیں تو صرف اللہ کے لیے پڑھیں، صرف اللہ سے ہی ہم کو مانگنا ہے، ہر مسئلے کا حل اللہ کے پاس میں۔ کوئی چیز ظاہری طور پہ یا بظاہر چیز میں ہم کو نظر نہیں آتی، لیکن ہر چیز کا کرنا اللہ کے ہاتھ میں۔ دنیا میں انسان کی بقا کے لیے ماں باپ کا ہونا ضروری ہے، ذریعہ بنے، لیکن اللہ نے یہ بھی بتایا ہے کہ آدم علیہ السلام کو پیدا فرما کے ہم پیدا کرنے میں اگر آئے تو ہم کو ماں باپ کی بھی ضرورت ہے، ہم بغیر ماں باپ کے بھی پیدا کر سکتے ہیں۔ کہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا فرمایا، بغیر ماں باپ کے پیدا فرمایا اللہ سبحانہ وتعالی۔ لیکن دنیا ذرائع کے حساب سے چلتے تو اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کا ایک ذریعہ بنایا اولاد کو دنیا میں لایا، لیکن اللہ یہ بھی قدرت ہے کہ بغیر ماں باپ کے بھی اللہ تعالیٰ پیدا فرمایا۔ اما حوا کو بغیر باپ کے پیدا کیے ہوئے اللہ تعالیٰ، بغیر ماں کے پیدا فرمایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اللہ کسی کی چیز کا محتاج نہیں ہے، یہ بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس چیز تمام چیزیں کی۔ آپ قرآن پڑھیں گے، قرآن کے اندر کئی ایسے واقعات ہیں، ہم تو صرف قرآن کو صرف سرسری طور پر پڑھ لیتے ہیں، یا پھر کوئی اچھا عمل ہو رہا گھر میں یا دکان میں تو اس کے لیے برکت پڑھ لیتے ہیں، یا پھر کسی کا کچھ ہو گیا تو پھر یہ سارے ثواب کے لیے پڑھ لیتے ہیں۔ قرآن کو اللہ تبارک تعالیٰ نے صرف ان چیزوں کے لیے نہیں، یہ چیزیں بھی ہیں کہ قرآن کو برکت کے لیے بھی پڑھا جا سکتا ہے، قرآن کو یہ سارے ثواب کے لیے بھی پڑھا جا سکتا ہے، لیکن اصل جو مقصد ہے قرآن پاک کا بھیجنے کا، نازل فرمانے کا، کہ انسان کو ہدایت ملے۔ یہ قرآن میں بھی اللہ نے فرمایا کہ قرآن کا ہے ساری انسانیت کے لیے ہدایت کا ذریعہ۔ قرآن وہ کتاب ہے جو ساری انسانیت کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے، جس کو قرآن اللہ کے حکم سمجھ کر پڑھے گا، اس کے حق کو حق جانے گا، اس کے ناحق کو ناحق جانے گا اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارے گا، اس کے لیے ہدایت ہے، اس کے اندر۔ تو آپ پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہے کئی ایسے واقعات بیان کیے گئے ہیں قرآن کے اندر۔ ہم دیکھتے ہیں کہ آگ کے اندر جلانے کی صفت، آگ کا کام ہی جلانا ہے، لیکن جب تک اللہ کا حکم نہیں ہوگا وہ آگ آپ کو چھو نہیں سکتی، آپ کو جلا نہیں سکتی، نقصان پہنچا نہیں سکتی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ آگ میں ڈالا گیا، ایسی بلند شعلے والی آگ تھی کہ پرندہ بھی ادھر سے نہیں گزر رہا تھا، اتنی ہیٹ تھی کہ دور سے کیسا ڈالنا بلکہ سوچ رہے تھے وہ لوگ آگ کے اندر ابراہیم علیہ السلام۔ پھر گوبند بنا کر ڈالا گیا، ربڑ سے بنا کے کچھ اس طرح دور سے پھینکے گا، لیکن وہ آگ ابراہیم علیہ السلام کے لیے سلامتی والی بن گئی، کیونکہ اللہ کا حکم ہے آگ کو یہی تھا کہ آگ میرے ابراہیم کے لیے، میرے خلیل کے لیے تو سلامتی والی بن جاتی، نہ تکلیف ہونا، نہ وحشت ہونا، نہ سردی ہونا، نہ گرمی ہونا، معتدل۔ چھری ہے، دھار ہے، دھار کے اندر کاٹنے کی صفت ہے، چاقو چھری جو بھی رہتی ہے اس کے اندر کاٹنے کی صفت، اس کا کام ہی کاٹنا ہے۔ لیکن آپ دیکھتے ہیں اسماعیل علیہ السلام کے اوپر جب گردن پر چلائی گئی چھری ہو تو اللہ کا حکم نہیں تھا، تو اسماعیل علیہ السلام کو ذرا نقصان نہیں پہنچا سکے۔ اسماعیل علیہ السلام کو جب ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم سے ذبح فرما رہے تھے، قربانی کر رہے تھے، وہ چھری جو ہے اسماعیل علیہ السلام کو ذرا نہیں پہنچا سکے، اور اسی وقت میں جب جنت کے ذبح بھیجا گیا جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے، اس ذبح کو بڑی آسانی کے ساتھ میں اس نے ذبح کر دیا۔ اس سے کیا ظاہر ہو رہا کہ طاقت ہے، اس کی صفتی ہے ذرا کاٹنے کی، لیکن جب تک اللہ کا حکم نہیں ہوگا وہ آپ کو ضرر نہیں پہنچا سکتی، نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ پانی میں ڈبونے کی صفت ہے، ہم پڑھتے ہیں قرآن کے اندر موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں بات ملتی ہے ہم کو کہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے حواریوں کو پانی نے راستہ دے دیا، سمندر کے اندر، دریا کے اندر راستہ مل گیا، اسی سمندر اسی دریا کے اندر فرعون اور اس کے لشکر کو اللہ تعالیٰ نے ڈوبو کے بتا دیا۔ ایک کا حکم، ایک کے لیے حکم ہے کہ سلامتی ہے، تو موسیٰ علیہ السلام بچ کے نکل گئے، ان کے ماننے والے بچ کے نکل گئے وہاں سے،
اور اسی دریا کے اندر ایک کو حکم تھا ڈبانے کا تو بڑی طاقت رکھتے پر، بادشاہ رکھتے پر پورے لاؤ لشکر کے ساتھ اسی پانی کے اندر اسی وقت میں ڈبا کے بتا دیا اللہ تعالیٰ. یعنی اللہ کا حکم ہوگا تو عمل ہوگا، نہیں ہوگا تو کچھ نہیں ہوگا. میرے بھائی بزرگوں دوستو، یہ چیزیں ایسی نہیں ہیں جو سرسری طور پہ بتا دیے ہو گیا وغیرہ. پانی کعبہ کو اٹھانے کے لیے اتنا بڑا ابراہا کا لشکر آیا تھا، ہاتھیوں والا لشکر آیا تھا. حالانکہ ہاتھی کیسا رہتا ہے، سامنے آئے تو پھر ختم ہی بولے، لیکن اللہ کا حکم نہیں ہوا تو وہ ہاتھی نے پانی کعبہ کو اٹھانے سے انکار کر دیا، پلٹ جاؤ. اور اتنے بڑے لشکر کو، ابراہا کے اتنے بڑے لشکر کو جس کا مقابلہ زمین کے حکومتیں نہیں کر سک رہی تھی، طاقتیں نہیں کر سک رہی تھی، اللہ تبارک تعالیٰ نے ابابیل جو کہ ایک پرندہ ہوتا ہے چھوٹا سا، اس پرندے کے ذریعے سے ہلاک کو برباد کر کے بتا دیا کہ طاقت ہماری ہے، تمہارے لشکر سے کچھ ہونے والا نہیں. ابراہا کا اتنا بڑا لشکر تھا کہ زمین کی طاقتیں اس کا مقابلہ نہیں کر سک رہی تھی، لیکن وہیں پر اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک معصوم سے پرندے کو بھیجا کر بتا دیا کہ ہمارے حکم سے سب کچھ ہوتا ہے، ہماری قدرت سے سب کچھ ہوتا ہے. تو میرے بھائی بزرگوں دوستو، ہمارے جو بھی مسائل ہیں اللہ کے سامنے رکھنا ہے اور اللہ کے حکم کے مطابق ہم کو زندگی گزارنا ہے. ہم گزاریں گے، احکام پر عمل کریں گے اللہ کے، تو پھر ہماری دنیا اور آخرت کامیاب ہوگی. اور دوسری چیز کہ کیا ہی بھی ہمارا مسئلہ رہے گا، کسی کے پاس جانے کی، کسی مرشد ملاؤں کے پاس جانے کی ہم کو ضرورت نہیں. قرآن میں ایسی ایسی آیتیں، احادیث پڑھیں گے، قرآن کی آیتیں پڑھیں گے، آپ کو اس کے اندر ہی بولتے سے ہر چیز کا مسئلہ نکل جائے گا. ہمارے عقائد کمزور، ہم قرآن سے صحیح رابطہ نہیں رکھتے ہیں، ہم قرآن سے صحیح تعلق نہیں رکھتے ہیں، اور ذرا کچھ مسئلہ آتے کہ ان کر بھاگے، ان کر بھاگے، ان کا وہ مرشد اچھا ہے، یہ مرشد اچھا ہے، یہاں چلو ہوتا، وہاں چلو ہوتا. نہیں میرے بھائی بزرگوں دوستو، آپ کو اللہ نے کلام پاک دیا ہے. قرآن پاک کے بارے میں تو اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قرآن میں خود کہ اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر اتارتے، نازل کرتے تو پہاڑ اس کے عظمت سے ریزہ ریزہ ہو جاتا، وہ پہاڑ ٹوٹ جاتا، ریزہ ریزہ ہو جاتا پہاڑ. اگر ہم اس کی سمندر کے اوپر اتارتے تو سمندر اپنی حدوں کو چھوڑ کر نکل جاتا. وہ کلام اس کے ایک حرف کی قیمت کوئی دنیا کی طاقت ادا نہیں کر سکتی. دنیا کی کوئی قیمت قرآن پاک کی ایک حرف کی ادائیگی میں نہیں دے سکتا. وہ کلام اللہ نے آپ کو دیا ہے اور اس کلام کی اللہ نے خود حفاظت فرمائی ہے. بہت سے کم علم لوگ جو رہتے ہیں، جہالت بولنا جس کے لیے مناسب الفاظ ہیں، علم نہیں رہتا اور وہ کہتے ہیں کہ بھائی قرآن کا علم بہت سلو جاتا، دوسری چیزیں ایک دم تیز جاتی ہیں. نہیں، کلام کو ایسی فضیلت ہے، حدیث میں بتایا گیا ہے اللہ کے کلام کو دوسرے تمام کلاموں پر ایسی فضیلت ہے جیسی کہ اللہ کو مخلوق پہ. مخلوق کیا مقابلہ کرے گی اللہ کا؟ بتائے اللہ کا کن فیکون کا مالک، کسی کام کے لیے کب ارادہ کرتا ہے ہو جا، بس کہتا ہے ہو جا تو کام ہو جاتا ہے. اور ہم جہالت کی وجہ سے کہتے ہیں کہ نہیں بھائی قرآن کا جو علم رہتا ہے، قرآن کا جو عمل ہوتا ہے وہ بہت سلو ہو جاتا ہے. ہوتا فائدہ لیکن ذرا سلو جاتا. نہیں، آپ کی سوچ غلط ہے، آپ کے ذہن غلط ہے، آپ کا عقیدہ غلط ہے، آپ کو غیر تعلیم کے اوپر عمل یقین آ رہا ہے اور اللہ کے کلام پر آپ کو یقین نہیں آ رہا، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میں مسلمان ہوں، میں ایمان والا ہوں. یہ کیسی آپ کی ایمانیت، یہ کیسی آپ کی مسلمانیت ہے کہ آپ کو قرآن کے عمل کے اوپر، قرآن کی تعلیم کے اوپر، قرآن کی بزرگی کے اوپر یقین نہیں آ رہا. اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سورہ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین کا جو سورہ ہے اس کی فضیلت کے بارے میں بتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ سورت میں ایسی فضیلت ہے، ایسی تاثیر ہے کہ موت کو چھوڑ کر ہر بیماری سے شفا ہے. بیماری قیامت تک کوسی بیماریاں کہ ہم کو معلوم ہی نہیں. ہمارے باپ دادا کو اب جو پریزنٹ جو بیماریاں ان کے بارے میں نہیں معلوم، ہمارے دادا پردادا جو تھے ان لوگوں کی بیماریاں، آج کی جو پیریڈ کی بیماریاں ان لوگوں کو نہیں معلوم. اب ہمارے
پوترے پاتریاں پرپوترے جو رہیں گے ان لوگوں کو آج کی جو بیماریاں ہیں، نئی جو بیماریاں اس کے بارے میں ہم کو نہیں معلوم. قیامت تک جو بھی بیماریاں آتی رہیں گی، نئے نئے زمانے میں نئی نئی بیماریاں آتی رہیں گی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہر بیماری کا جو علاج ہے وہ سورہ فاتحہ کے اندر ہے. لیکن ہم کو یقین نہیں. پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ہم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہیں، ہم ایمان والے ہیں، ہم کلمہ پڑھنے والے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہی ہوئی بات کے اوپر ہم کو یقین نہیں ہے، اور ان کی چٹکارا مٹکارا انہیں کچھ بول دے رہا تو اس کی بات پہ یقین آ رہا. وہ موسیٰ بچے، وہ سائے بچے، ان کی زبان میں ایسا اثر ہے. آپ کی زبان کا اثر کہاں گیا؟ کیا آپ ایمان والے نہیں ہیں؟ کیا آپ کلمہ پڑھنے والے نہیں ہیں؟ کیا آپ کے سینے میں کلمہ مبارک نہیں ہے؟ پھر کیوں آپ کی زبان پہ اثر نہیں ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ آپ حلال دیکھتے ہیں نہ حرام دیکھتے ہیں. جو ملا گٹک لیتے ہیں، کھا لیتے ہیں. دعائیں قبول نہیں ہونے کا سب سے اہم جو مسئلہ رہتا ہے نا، وہ کھانے کی بے قاعدگی رہتی ہے، اس سے اثر پڑتا ہے زیادہ. ایک لقمہ بھی اگر حرام کا آپ کے پیٹ میں چلا جائے گا تو آپ کا اثر ختم ہو جاتا ہے. تو آپ سوچیے، آپ کی دعا اگر قبول نہیں ہو رہی تو پھر میں کتنے لقمے کھا لیا ہوں گا حرام سے، کتنے لقمے لوگوں کو دھوکہ دے کے کما لیا ہوں گا، کتنوں کو دھوکہ دیا ہوں گا، کتنوں کو جھوٹ فریب بولا ہوں گا، جس کی وجہ سے میری زبان کا اثر ختم ہو گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث میں یہ نہیں فرمایا ہے کہ کوئی مسجد کا امام یہ سورہ فاتحہ پڑھے گا تو اس کے لیے شفا ہے، کوئی تہجد کرے گا اور پڑھے گا تو اس کے لیے شفا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ سورہ فاتحہ میں ہر بیماری سے شفا ہے، موت کو چھوڑ دو. ہمیں پڑھنا ہے، عمل کرنا ہے. ایک تو کھانے پینے کی احتیاط کرنا ہے، اور دوسری عبادتوں کا اثر بھی پڑتا ہے کہ ہم فرائض بھی چھوڑ دیتے ہیں، فرض نمازیں بھی چھوڑ دیتے ہیں، فرض روزے بھی چھوڑ دیتے ہیں، لوگوں کے حقوق مار کے کھا جاتے ہیں. زکوٰۃ دینا رہتا ہے. اللہ اتنا بنایا ہم کو الحمدللہ کہ ہم لوگوں کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود دوسروں کی زکوٰۃ لے کے کھا لیتے ہیں. لوگ دیے تو لے لے کے ہٹک لیتے. یہ نہیں بولتے کہ بھائی الحمدللہ میں کہنے میں زکوٰۃ کا مستحق نہیں ہوں، میرے کو زکوٰۃ نہیں چلتی، آپ زکوٰۃ مت دو، آپ اچھے پیسے میں سے دے رہے تو دو، زکوٰۃ مت دو بالکل بھی نہیں بولے. وہی 100 میں 1 2 جنے بولا تو بولا 98% 95% آ رہا تو مال آنے دو بولے، آ رہا مال آنے دو، کھاتے رہو بولے. نہیں، وہی چیزیں ہیں، ادھر سے آتا پھر ادھر سے بیماریوں میں چلے آتا، ادھر سے مسائل کے اندر چلا جاتا، پھر آخرت میں حساب دینے کا دینا ہے. آخرت میں آپ کو حساب دینے کا دینا ہے. اس لیے میرے بھائیو بزرگوں دوستوں، کھانے پینے میں احتیاط کریں، جائز کھائیں، حلال کھائیں، حرام سے بچیں. جن چیزوں کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے، آپ ایک ایمان والے ہو کے اس چیز کا استعمال نہیں کرنا ہے. آپ اس چیز کا استعمال نہیں کرنا ہے. آپ ایمان والے، آپ کلمہ پڑھنے والے. حلال کھاؤ، ایک لقمہ کھاؤ حلال کا کھاؤ. 10 لقمے کھا رہے حرام کے نہیں، ایک لقمہ کھاؤ، ایک پیٹ بھوکے رہو، آپ پرواہ نہیں ہے، لیکن حلال چیز کھاؤ. حرام سے بچو، لوگوں کو دھوکہ دینے سے بچو، جھوٹ سے بچو، فریب سے بچو، دھوکہ دہی سے بچو. بڑی آسانی سے دھوکہ لوگوں کو دے دیتے ہیں. اس کا وبال ہماری اوپر ہی پڑتا ہے، آخرت میں بھی پڑے گا. اگر بغیر توبہ کے اگر ہم مر گئے تو آخرت میں تو اس کا وبال پڑے گا. لیکن دنیا کی جو زندگی ہے ہماری، وہ دنیا کی زندگی میں بھی ہماری زبانوں کے اثرات پڑتے ہیں، ہمارے جھوٹ کے اثرات پڑتے ہیں، ہمارا دھوکہ دہی کے اثرات پڑتے ہیں. ہماری زندگی میں، ہمارے کاروبار میں، ہماری اولادوں کے اوپر اس کے اثرات پڑتے ہیں، اور ہم لائٹ دیتے ہیں، ہم سمجھتے نہیں. ہم تو جھوٹ بولنے کو، دھوکہ دینے کو کاروبار کا ہنر سمجھتے ہیں. نہیں، عمل اللہ نے زندگی گزارنے کا صحیح طریقہ بتایا ہے قرآن حدیث سے، اسی کے مطابق ہم اپنی زندگی کو گزارنے والے بنیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اپناؤ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں ہی 100% کامیابی ہے. غیروں کے طریقوں کو اگر اختیار کریں گے تو 100% ناکامی ہے. آج دیکھ رہے ہیں. اگر ابھی بھی نہیں سنبھلے ہم، ابھی بھی نہیں سدھرے ہم، تو پھر وہ وقت تو دور نہیں ہے کہ دنیا میں بھی بولتے سو اللہ کے عذاب سے ہم کو ہلاک و برباد کیا جائے گا، اور آخرت میں الگ حساب دینا پڑے گا. پابندی کریں،
نماز کا خاص اہتمام کریں، نماز نہ چھوڑیں۔ کتنا بھی کاروبار ہے، کتنا بھی گھر میں مصروفیت رہیں، لیکن ہم نماز نہ چھوڑیں، نماز کی پابندی کریں، مسجدوں کو آباد کریں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جس کا مفہوم و خلاصہ ہے کہ اللہ کے گھروں کے یعنی مسجدوں کو وہی لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر یقین رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں۔ یہ اللہ کا حکم ہے قرآن کے اندر، اللہ احکام دیے ہیں قرآن کے اندر، آپ پڑھیں معلوم ہوگا۔ مسجدوں کو وہی لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں۔ آپ کا ایمان ہے الحمدللہ اللہ پر، قیامت کے دن پر آپ کا ایمان ہے الحمدللہ، تو پھر مسجد کو آباد کرنا آپ کی ذمہ داری ہے، کسی امام کی، کسی مؤذن کی، کسی مفتی عالم کی، کسی صدر کی ذمہ داری نہیں۔ جو مسجد جو مسلمان ہے اس کی ذمہ داری ہے، جس نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی اپنی ذمہ داری ہے مسجد کو آباد کرنے۔ اور مسجد آباد ہوگی مصلیوں سے۔ ہم بھی پڑھے نماز پابندی سے، ہمارے دوست احباب کو بھی دعوت دیں، ہمارے رشتہ داروں کو بھی دعوت دیں، اہل و عیال کو بھی دعوت دیں۔ نماز پڑھنا ضروری ہے، بغیر نماز کے نہیں ہو سکتا کچھ بھی۔ بڑی آسانی سے ہماری نمازیں چھوٹ رہی ہیں، ہم توجہ نہیں دے رہے ہیں، یہ بے توجہ ہمارے کو نقصان پہنچانے والی ہے، ہماری زندگیوں سے برکت ختم کر دے گی، ہمارے کاروباروں سے برکت ختم کر دے گی، ہماری نسلوں سے برکت ختم کر دے گی۔ اس لیے ہم فکر کریں، مسجد کو آباد کرنے والے بنے، 5 وقت نماز کے پابند کہیں بھی رہیں گے، ہم دنیا کے کسی بھی کونے میں ہوں گے، نماز کا جب وقت ہو جائے تو نماز کا اہتمام کریں۔ اسی مسجد میں بلکہ نہیں، ہم جہاں پر ملیں گے، جس وقت میں نماز کا وقت ہو جائے تو ہم اس وقت میں نماز کو پڑھنے والے بن جائیں۔ نہیں میں ابھی آیا تھا، میں ابھی ٹھہرا تھا، میں ابھی اذاوی میں جا رہا تھا، ابھی کروں تھا، ابھی میں موت آ جاتی، میں ابھی آنکھ کھولا تھا، پھر ابھی آنکھ بند کرنے آگے کیا بولیں گے پھر ہم ملک الموت۔ ابھی تو میں زندگی کیا ہے میری، ابھی تو سوچنے میں رہ جائیں گے، اور ملک الموت آئیں گے، چلیے ٹائم ہو گیا آپ کا بولیں گے۔ اس لیے کل سے نہیں بلکہ ابھی سے، اسی وقت سے عزم و ارادے کریں کہ ہم نماز کی پابندی کریں گے، اور مسجد کہیں بھی رہیں گے دنیا کے کسی کونے میں بھی، ہم مسجد کو آباد کرنے کی فکر کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔